السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 43۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ میری بیٹی ہے، اسد اللہ خان بڑبڑائے تھے۔ شکریہ بچے، میں چلتا ہوں۔ اسد اللہ خان حیدر کو خود کی طرف تکتا پا کر جلدی سے بولے اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگے کہ حیدر ان کے سامنے آیا۔ آپ کو اس بیٹی کی قسم رک جائے۔ حیدر ان کو واپس سے اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتے دیکھ کر بولا۔ اسد اللہ خان نے اپنے قدم وہیں پر روک لیے۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے نا؟ حیدر نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ اسد اللہ خان کا دل کانپا تھا۔ کیسے کہہ سکتا تھا وہ کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، جسے انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا؟ اسد اللہ خان نے نم آنکھیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا اور نام میں سر کو ہلاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ ہاں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، لیکن وہ میری بیٹی نہ ہو کر بھی میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ اسد اللہ خان زمین میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولے۔ حیدر نے اپنے لبوں کو کاٹا اور اسد اللہ خان کو زمین سے اٹھاتے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا اور فرنٹ سیٹ پر رکھی پانی کی بوتل کو اٹھاتے ہوئے خود بھی بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پانی کی بوتل کو اسد اللہ خان کے منہ سے لگایا۔ اسد اللہ خان نے چند قطرے پانی کے اپنے حلق میں اتارے اور پھر کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے۔ وہ مجھے کھائی میں گری ہوئی ملی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ کھائی سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی ملی تھی جو جل کر تباہ ہو چکی تھی۔ میں اکثر اس راستے سے گزر کر جاتا تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس دن میری بیوی اور بچے کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہماری خوشی اس دن دو بالا ہوئی جب مجھے خبر ملی میں باپ بننے والا ہوں۔ میں نے یہ خبر اپنے گھر دی۔ سب اس خبر کو سن کر خوش ہوئے تھے اور اصرار کرتے رہے کہ میں واپس گھر آ جاؤں، لیکن میں انکار کر گیا کیونکہ مجھے میری بیوی کا سکون عزیز تھا۔ میں جانتا تھا وہاں ایک میری ماں ہی ہوگی جو میری بیوی کا خیال رکھ سکتی ہے اور باقی سب اسے طعنے دیں گے، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے 9 ماہ کا وقت مکمل ہوا۔ میں ہاسپٹل میں موجود تھا۔ میرے چہرے پر باپ بننے کی خوشی تھی، لیکن وہ خوشی کچھ ہی پل کی تھی۔ جب نرس آپریشن تھیٹر سے نکل کر باہر آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ میں خوشی سے بھاگتے ہوئے اس نرس کے ہاتھ سے اپنا بچہ اٹھایا تھا کہ نرس کی بات پر میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے یقینی سے نرس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا بچہ جو زندگی میں آیا تھا وہ صرف چند سانسیں لے سکا۔ اسد اللہ خان اپنے سر کو جھکاتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ ان کے لہجے میں ایک اذیت تھی جسے حیدر نے محسوس کی تھی۔ میں ابھی اپنے بچے کے صدمے سے باہر نہیں آیا تھا کہ نرس کی دوسری بات پر مجھے لگا کہ میں اپنی سانسیں گنوا دوں گا، لیکن سانسیں تھی وہ کب رکتی ہے، وہ تو چلتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر میری بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اس دن میں نے اپنی بیوی، اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو دفنایا تھا۔ میں قبرستان سے واپس آ رہا تھا، تب میں نے دیکھا گاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ گاڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ میں اپنے قدم پیچھے کو بڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے قدم پیچھے کی جانب جانے سے انکاری تھے۔ میں نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ مجھے کچھ دور ایک کھائی نظر آئی۔ میں نے کسی احساس کے تحت اپنے موبائل کی لائٹ جلائی تھی کہ مجھے کھائی میں کسی چھوٹی پھول جیسی بچی کا گمان ہوا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اس بچی کو کھائی سے نکالا جو خون میں لت پت تھی۔ میں نے اس کی سانسیں چیک کی جو دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ میں اس بچی کو لے کر وہاں سے بھاگا۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس بچی کو بچانا تھا۔ میں 2 لوگوں کو قبر میں اتار چکا تھا، تیسرے وجود کو قبر میں اتارنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ اسد اللہ خان روانگی سے بول رہے تھے، جبکہ ان کی ہچکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ میں اس بچی کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ میں نے اس پھول جیسی بچی کا نام نور العین رکھا تھا۔ وہ میری زندگی میں نور بن کر آئی تھی۔ میں اکیلا رہ گیا تھا جب وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا۔ اس نے پہلی بار مجھے بابا کہہ کر پکارا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ اسد اللہ ایک بار پھر سے حیدر کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ کے گھر والوں کو شک نہیں ہوا کبھی کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ حیدر اپنے دل میں مچلتے سوال پر بول اٹھا۔ نہیں، میں نے کسی کو شک نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنی بیوی کی موت کی خبر گھر والوں تک پہنچا دی تھی، لیکن واپس اپنے گھر نہیں گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں گھر گیا تو میری ماں میری دوسری شادی کروا دے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی پر سوتیلی ماں آئے اور اس پر ظلم کرے، لیکن میں اپنی ماں کی قسم کے آگے ہار گیا۔ میری ماں نے میری شادی زبردستی کروا دی، لیکن میں شادی کے بعد بھی اپنی نور سے غافل نہیں ہوا۔ اسد اللہ خان نور العین کا ذکر محبت سے کر رہے تھے۔ میں اس کے ہر کام، ہر چیز کا خیال رکھتا جو شاید میری دوسری بیوی کو ناگوار گزرتا تھا، لیکن مجھے صرف اپنی نور کی پرواہ تھی۔ میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں۔ محبت میں
मैं उन دونوں سے بھی کرتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے میری نور سے ہے وہ محبت مجھے کسی اور سے نہیں ہو سکی۔ اسد اللہ خان رسانیت سے بولتے اپنے تر چہرے کو اپنے ہاتھ سے صاف کر گئے تھے۔ میں اپنی بہن کو واپس لے جا سکتا ہوں؟ حیدر نے اسد اللہ خان سے سوال کیا، جبکہ اس کے لہجے میں ایک آس تھی، لیکن اس کے برعکس اسد اللہ خان نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا اور اپنے سر کو نہ میں ہلایا۔ نہیں بچے، یہ ظلم مجھ پر مت کرنا، مجھ سے میرا جگر کا ٹکڑا واپس مت لینا۔ اسد اللہ نے حیدر کے آگے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر فریاد بھرے لہجے میں بولے، جبکہ حیدر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ انکل، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں کہیں نہیں لے کر جا رہا، آپ کے پاس ہی ہے۔ حیدر ان کے کانپتے وجود کو دیکھ کر بولا اور آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ وہ کیسے اس فرشتہ صفت انسان کو تکلیف دے سکتا تھا؟ حیدر اس دن کی ساری داستان سناتے ہوئے کمرے میں موجود سب لوگوں کو رلا گیا تھا، جبکہ نور العین فارس خان زادہ کے سینے سے لگی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ میرا بچہ، فارس خان زادہ نور العین کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ حیدر لالا دوبارہ بابا سے ملے تھے؟ کچھ وقفے کے بعد نور العین نے حیدر سے سوال کیا۔ دوبارہ وہاں پر یاور ملک سفیر خان دونوں کی موجودگی کو فراموش کر گئے تھے۔ جب سب اپنی چیئر پر بیٹھ گئے تھے، وہ سب حیدر کے بولنے کے منتظر تھے، جبکہ گھر کے لاؤنج میں بیٹھے وہ سب بھی آبیدہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی حیدر کے دوبارہ سے بولنے کے منتظر تھے، لیکن اس بار حیدر کے بولنے سے پہلے فارس خان زادہ نے اپنے لب واہ کیے تھے۔ ہم دوبارہ سے اسد انکل سے ملے تھے، اس کے ساتھ میں بھی گیا تھا، فارس خان زادہ نے نور العین کو دیکھ کر کہا، اور میں بھی۔ وہاب خان زادہ اپنے چہرے پر کسی قسم کا تاثر لائے بغیر بولا۔ وہیں فارس خان زادہ نے وہاب خان زادہ کو گھورا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ 2 نمبر فوٹو کاپی جاسوس بھی ان کی اس ملاقات میں شامل تھا۔ وہاب خان زادہ فارس خان زادہ کے گھورنے پر اپنے دانتوں کی نمائش کر گیا۔ وہ کہیں سے بھی 30 سالہ مرد نہیں لگ رہا تھا۔ نور العین نے وہاب خان زادہ کے جواب پر مسکرائی اور اپنی نظریں احد خان زادہ پر کی، جبکہ احد خان زادہ نے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ ان تینوں بہن بھائیوں نے احد خان زادہ کی خاموشی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ آج کچھ چپ سا ان لوگوں کو لگا تھا۔ وہ احد سے بات میں جاننے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہاب خان زادہ اور فارس خان زادہ کو احد خان زادہ کی خاموشی کا علم تھا۔ لالا بتائیں نا، نور العین فارس خان زادہ کا دھیان اپنی طرف کرواتی ہوئی بولی۔ فارس خان زادہ نے اپنا سر جھٹکا اور نور العین کو دیکھ کر اپنے لب واہ کیے۔ میں اسد انکل سے ایک پارک میں ملا تھا، حیدر انہیں وہیں پر لے آیا تھا۔ فارس خان زادہ نے بولنا شروع کیا۔ مجھے ان سے مل کر ایسا لگا جیسے میں انہیں جانتا ہوں، ایک سکون سا محسوس ہوا تھا مجھے ان کے سینے سے لگ کر۔ فارس خان زادہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نور العین ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں نے ان سے کافی باتیں کی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات نوٹ کی تھی کہ ان کے ذکر میں آپ کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ وہ مجھے آپ کے بچپن کے قصے، آپ کی شرارتیں سب سناتے رہتے تھے۔ آپ کا ایک قصہ جو وہ مجھے سناتے ہوئے اتنا ہنسے تھے۔ فارس خان زادہ نور العین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کون سا والا لالا؟ نور العین جلدی سے بول اٹھی تھی۔ اس کے بابا کا ذکر تھا، جلد بازی تو بنتی تھی۔ وہی آپ کو کون سا رول پسند ہے، ایکٹر والا؟ فارس خان زادہ نور العین کے گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ نور العین فارس خان زادہ کی بات پر اپنے منہ بسور گئی۔ بابا نے آپ کو یہ بھی بتا دیا؟ نور العین منہ بناتے ہوئے بولی۔ فارس خان زادہ نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ میں نے یہ بات فرینڈس کو بتائی تھی۔ نور العین اس کے ہاں میں سر کو ہلانے پر بولی، جبکہ وہاں شاہجہاں شاہ نور العین کی بات پر مسکرائے تھے۔ ویسے کون سا رول تھا وہ؟ احد خان زادہ نے تجسس کے ہاتھوں پوچھا۔ جاننا تو وہاں پر بیٹھے سب چاہتے تھے۔ ایسا کون سا رول تھا جو وہ نہیں جانتے تھے؟ وہ رول نہیں لالا، پلیز آپ کسی کو نہیں بتائیں گے؟ نور العین فارس خان زادہ کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی حرکت پر سب مسکرا اٹھے تھے۔ چلے سب واپس، وہاں شاہ نے سب سے سوال کیا۔ بڑے بابا، ابھی تو سب جاننا رہتا ہے، فارس خان زادہ نے وہاں شاہ کو اپنی چیئر سے اٹھتے دیکھ کر بولا۔ لیکن آج کے لیے وہ اتنا ہی مار سہ سکتا ہے، ہم سب کل پھر واپس آئیں گے، وہاں شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں شاہ کی بات پر سب نے سر کو اس بات میں ہلایا اور ان کے پیچھے پیچھے ہی وہ سب کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ اس کمرے میں حیدر وانیہ دونوں کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وانیہ کی نظریں یاور ملک پر مرکوز تھی۔ یاور ملک وانیہ کی نظروں میں انتقام کی آگ دیکھ رہے تھے۔ یاور ملک نے خوف سے تھوک نگلا، انہیں وانیہ سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اوپر سے اس کی نظریں جو ان کے وجود کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ سفیر خان تھا جو مار کھا کر بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان موجود تھے، گالوں اور آنکھوں دونوں پر مکوں سے بننے والے نیلے نشان، جگہ جگہ سے چہرے کی جلد پھٹی ہوئی، ان سے خون رس رہا تھا۔ وہاں شاہ اور فارس خان زادہ دونوں نے سفیر خان کی حالت بگاڑ دی تھی۔
वानी चेयर से उठती अपने कदम यार मलिक की जानिब बढ़ा गई, जबकि उसके पीछे हैदर अपने दोनों बाजुओं को अपनी कमर के पीछे बांध गया था। वानिया ऐन यार मलिक के सामने खड़ी हुई। वो आपके भाई थे, आपको बिल्कुल भी रहम नहीं आया उन्हें जान से मारते हुए? वानिया यार मलिक को देखकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई दहाड़ कर बोली। यार मलिक ने वानिया की बात पर सर झटका। अगर मैं उसे ना मारता तो मुझे आर्मी वालों के हवाले कर देता, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला, यार मलिक ने लापरवाह लहजे में कहा। वानिया ने बेयकीनी से यार मलिक को देखा। हाथ नहीं कांपे थे आपके? वानिया सदमे भरे लहजे में बोली, जबकि उसका वजूद लरज उठा था। कितनी ढिठाई से वह एतराफ़ कर गया था कि उसके बाबा को उन्हीं के बड़े भाई ने मार डाला था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कांपे। मैं दिन में कितने लोगों को कातिल कर देता था दिन में कितने लोगों का कत्ल कर देता था, तो मेरे लिए किसी को भी मारना आसान ही था, यार मलिक बेरहम भरे लहजे में बोला। वो किसी नहीं थे, भाई थे वो आपके, छोटे भाई। बड़े भाई तो छोटे भाइयों के लिए बाप जैसे होते हैं। आपने अपने भाई को मार डाला और आपको इतना सा भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ? वानिया और मलिक के जबड़े को पकड़कर दहाड़ी थी। हमारे धंधे में रिश्ता, गिल्ट, एहसासात बिल्कुल नहीं चलते। अगर चलता है तो पैसा। या और मलिक अपना जबड़ा वानिया के नाजुक हाथों से छुड़वाने की तगदो में बमुश्किल बोला। वानिया ने यार मलिक के जवाब पर अपनी गिरफ्त उनके जबड़े पर सख्त की। उसके नाखून यार मलिक के आधे जले चेहरे में पेवस्त हुए, जबकि माने जुनूनी अंदाज में अपने हाथों का जोर बढ़ा रही थी। आह! यार मलिक दर्द की शिद्दत से चिल्लाया। माने एक हाथ से जबड़े को जख्मी कर रही थी, जबकि दूसरे हाथ से उसने यार मलिक की गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया था। यार मलिक चेयर पर बंधा हुआ छटपटाने लगा। वानिया यार मलिक के छटपटाने पर उस और शिद्दत से गर्दन को दबोच गई थी। यार मलिक की सांसें मद्धम होने लगी थी, लेकिन वानिया की पकड़ मजबूत तर होती गई। वानिया ने एक झटके से यार मलिक की गर्दन और जबड़े को छोड़ा और अपने हाथों के निशाने और मलिक के जबड़े और गर्दन पर देखकर मुस्कुराई थी, जबकि यार मलिक अपनी जान खुलासी पर गहरे गहरे सांस लेने लगा। वानिया ने एक नज़र अपने साथ खड़े हैदर को देखा। हैदर को देखकर वानिया को 440 वोल्ट का झटका लगा। हैदर, वानिया हमारे सदमे की सिर्फ यही कह सकी। हैदर जो अपने काम में मसरूफ था, वानिया की सदमे में डूबी आवाज़ सुनकर ज़बरदस्ती अपने चेहरे को संजीदा बनाने लगा। ये क्या कर रहे थे आप? वानिया हैदर के हाथों में मौजूद सफ़ेद बालों को देख कर बोली। मैं अपने बहरूपिया ससुर के सर से चांदनी आईमेन सफ़ेदी निकाल रहा था। हैदर कंधे उचकाकर बोला। वो बेचारा क्या करता? बीवी उसकी अपने ताया का गला घोट रही थी और वो बेचारा वेला रहकर क्या करता? तभी उसकी नज़र बेहोश पड़े सफ़ीर खान के सर पर पड़ी, जहाँ उनके सर के बालों में कहीं कहीं सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे। तभी वो खुद को मसरूफ़ करने की गर्ज से अपने बहरूपे ससुर के बालों की सफ़ेदी उतारने लगा। हैदर वानिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वानिया हैदर की हरकत पर कहकहा लगाती उसके सीने से लगी थी। आपका कुछ नहीं हो सकता हैदर, वानिया उसके सीने से लगी हुई बोली। हैदर ने वानिया की बात पर मुस्कुराता उसके सर पर बोसा देते उसे अपने सीने से लगा गया। छोटे खान, मेरे साथ आओ, फारिस खानज़ादा आहत खानज़ादा को अपने कमरे में जाते देख कर बोला। आहत खानज़ादा फारिस खानज़ादा की बात पर सर को हिलाते हुए फारिस खानज़ादा के कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा गया। नूरुलैन, जो फारिस खानज़ादा के साथ उसके कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रही थी, कि असलान शाह ने नूरुलैन का हाथ थाम कर उसे फारिस खानज़ादा के कमरे में जाने से रोका। फारिस खानज़ादा और नूरुलैन ने चौंक कर असलान शाह को देखा, जो मोबाइल को कान से लगाए कॉल पर मसरूफ़ था, लेकिन वह एक हाथ से नूरुलैन का हाथ थाम गया था। बाकी सब अपने कमरे में जा चुके थे। वहाब खानज़ादा पहले ही फारिस खानज़ादा के कमरे में मौजूद था। इस वक्त लाउंज में फारिस खानज़ादा, नूरुलैन और असलान शाह ही मौजूद थे। असलान शाह कॉल को बंद करते हुए नूरुलैन को देखकर अपनी आईब्रोज का गया था। किधर जा रही है क़ल्बे नूर? असलान शाह फारिस खानज़ादा की घुरियों की परवाह किए बगैर उसे मुकम्मल इग्नोर करके नूरुलैन से इस्तफसार करने लगा। मैं लाला के कमरे में, नूरुलैन हेज़ल ग्रीन आंखों को टिपटिपा कर बोली थी। लाला की चमची कब से अपने लाला के साथ थी? आपको थोड़ा ध्यान अपने शौहर पर भी देना चाहिए, असलान शाह नूरुलैन को मसनूई घूरी से नवाजते हुए बोला। तुम क्यों बहन भाई की मोहब्बत से जेलस हो रहे हो? तुम भी हमारे साथ आ जाओ। फारिस खानज़ादा असलान शाह को देखकर बोला। नहीं शुक्रिया साले साहब, फ़िलहाल मेरा तुम लोगों का मुंह देखने का दिल नहीं कर रहा। असलान शाह दांत कचकचाते हुए बोला। फिर क्या देखने को दिल कर रहा है जीजा जी? मैं वही तुम्हें दिखा देता, आखिर को साला हूँ, फारिस खानज़ादा असलान शाह के कान में बोला। असलान शाह ने घूर कर फारिस खानज़ादा को देखा। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा साला हो, आधे घर वाला हूँ, वरना तुम्हें आधे घर वाला सोचकर ही मेरा दिल ख़राब हो गया। असलान शाह फारिस खानज़ादा के कंधे पर हाथ रखते उसे एक आंख विंक करते हुए बोला। नूरुलैन का हाथ थामे हुए नूरुलैन को अपने साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ फारिस खानज़ादा की नज़रों से दूर हुआ।
فارس خانزادہ نے اپنے دانت پیسے تھے، کمینہ کہیں کا۔ فارس خانزادہ بڑبڑاتے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ کچھ دیر اور لیٹ ہوا تو ان دونوں نے اس کا دماغ خراب کر دینا تھا، جو وہ اس وقت بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسلان شاہ نور العین کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا، جبکہ نور العین معصوم سا چہرہ بنائے ہوئے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑانے لگی۔ جبکہ اسلان شاہ نور العین کی حرکت پر مسکرایا تھا، وہ جانتا تھا وہ ضرور اس کے اس طرح لے کر آنے پر خفا تھی۔ جب سے وہ ترکی آئے ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک اس کے دل کا سکون اس سے 2 مرتبہ خفا ہو چکا تھا۔ اسلان شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے سوچ کر رہ گیا۔ نور اسلان شاہ نور العین کے چہرے پر جو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر پکار گیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں شاہ، نور العین منہ بسورتے ہوئے بولی۔ کیوں میرے دل کا نور اپنے شاہ سے ناراض ہے؟ اسلان شاہ نور العین کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے لالا کے ساتھ جانے کیوں نہیں دیا شاہ؟ نور العین خفا لہجے میں بولی۔ قلب نور اسلان شاہ نے نور العین کی بات پر گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے پکارا۔ آپ کو اس سالے کے کمرے میں کیا لینے جانا تھا؟ اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ عہد بھائی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے مجھے ان سے کچھ پوچھنا تھا۔ نور العین اسلان شاہ کی بات پر بولی۔ ابھی تو وہ سالہ ٹھیک ٹھاک میرے سامنے چل کر گیا ہے، اسے کیا ہونا؟ اسلان شاہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا۔ شاہ، نور العین نے احتجاج کیا، جو کب سے اس کے بھائیوں کو سالہ کہہ رہا تھا۔ جی جانے شاہ، اسلان شاہ مسکراتے ہوئے چہرے سے بولا۔ میں چلی جاؤں؟ نور العین منمناتی ہوئی بولی۔ وہ شاید ارادہ کر چکی تھی، وہ ہر قیمت پر فارس خانزادہ کے کمرے میں ضرور جائے گی۔ اسلان شاہ نے نور العین کی بات پر اپنی آنکھیں میچ کر کچھ وقفے کے بعد کھولی تھی، جبکہ اسلان شاہ نے اپنی آنکھیں واہ کی اور پھر بے یقینی سے کمرے کو دیکھا۔ پلک جھپکتے ہی نور العین کمرے سے غائب تھی۔ اسلان شاہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی قلب نور اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا بے یقین ہوا۔ سالوں نے میری معصوم بیوی کو بگاڑ دیا ہے۔ چھوٹا سالہ ہے جو میری بیوی کو چھپنے کا مشورہ دیتا، اور بڑے 2 سالے ہیں وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھے تم سالوں کو۔ اسلان شاہ جلتے بھونتے ہوئے بولا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے کی غرض سے چلا گیا، ورنہ ان سالوں نے اس کا بی پی لو کرنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ احد خانزادہ، وہاب خانزادہ اور فارس خانزادہ دونوں کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر بولا۔ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو خان؟ فارس خانزادہ احد خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا خان کہہ کر پکارنا احد خانزادہ کو وفا کی یاد دلا گیا تھا۔ نہیں، میں کیوں آپ سے کچھ چھپانے لگا؟ احد خانزادہ دونوں سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ اس کا نظر چرانا دونوں نے محسوس کیا تھا۔ احد، معاف کر دو اسے۔ وہاب خانزادہ احد کے چہرے کو تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ کس سے بھائی؟ احد سمجھ کر بھی انجان بنا تھا وفا کو۔ وہاب بغیر لگی لپٹی کے بولا، بھائی۔ احد نے بھائی لفظ پر زور دیا، جسے کہہ رہا ہو وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں وہ تم سے ملی ہے احد، لیکن میرا بچہ، معاف کر دو اسے۔ 2 سال سے اسے خود سے جدا رکھا ہے تم نے، خود کو، اور اسے اس اذیت سے نکال دو میرے بھائی۔ فارس خانزادہ احد خانزادہ کے ہاتھ کو تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے رسانیت سے بولا۔ نکال ہی تو رہا تھا اسے اور خود کو اذیت سے، احد خانزادہ نے دل میں سوچا۔ وہاب بھائی، آپ نے اسے وہاں پر آنے کا کہا تھا۔ احد خانزادہ فارس کی بات پر گہرا سانس بھرتے ہوئے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہاب خانزادہ کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، وہاب خانزادہ نے سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس لیے میں نے تمہیں بائک ریسنگ کی اجازت دی تھی، میں چاہتا تھا تم وفا گڑیا سے ملو۔ وہاب خانزادہ نرم لہجے میں بولا۔ اسے کہہ دیجیے گا بھائی، اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آئی جو میں اس دن کرنے والا تھا وہ میں پھر سے کر جاؤں گا، پھر اس دن وہ مجھے روک نہیں پائے گی۔ احد خانزادہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تم نے؟ احد، فارس اور وہاب خانزادہ نے احد خانزادہ کی بات پر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو نہایت سرد تھا۔ احد خانزادہ بغیر جواب دیے بیڈ سائڈ سے کھڑا ہوا۔ میں پوچھ رہا ہوں احد، تو نے وفا گڑیا کے ساتھ کیا کیا؟ فارس خانزادہ احد خانزادہ کو بیڈ سے کھڑا ہوتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ میں نے اگر آپ دونوں کو بتا دیا تو آپ دونوں مجھے مارو گے۔ احد منمناتے ہوئے بولا۔ نہیں ماریں گے، پکا؟ فارس وہاب دونوں ایک ساتھ بولے۔ میں نے اس دن غصے میں وفا کو طلاق۔ احد خانزادہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہاب خانزادہ کا ہاتھ احد خانزادہ کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ احد نے بے یقینی بھری نظروں سے وہاب خانزادہ کو دیکھا، جبکہ فارس خانزادہ کی نظریں بے یقینی سے احد کو دیکھ رہی تھی۔ وہاب بھائی، احد خانزادہ نے وہاب خانزادہ کی طرف دیکھ کر کہا، 2 سال سے ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کرنے دے رہے تھے تمہیں تمہاری مرضی۔ جانتے تھے جو کچھ وفا گڑیا سے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے جو کیا احد وہ بہت برا کیا۔ وہاب خانزادہ
खानज़ादा गुस्से से बोला। 2 साल से उस लड़की को अजियत देकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो तुम उसे तलाक देने लगे थे। शर्म नहीं आई तुम्हें अहद? अहद खानज़ादा को झंझोड़ते हुए बोला, मोहब्बत करते हो ना तुम? ये कैसे मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें वफ़ा गुड़िया के लिए माफ़ी भी नहीं? मैंने उसे मनाया था वो तुमसे मिले, वो नहीं मान रही थी, वो डर रही थी तुम्हारे रिएक्शन से। ठीक है, ठीक ही डर रही थी वो। मुझे लगा था मेरे भाई का दिल इन 2 सालों में उसके लिए नरम हो चुका होगा, लेकिन मैं नहीं जानता था अहद तुम पत्थर दिल बन जाओगे। वहाब खानज़ादा नम लहजे में बोला। अहद खानज़ादा खामोशी से वहाब खानज़ादा को सुन रहा था। 2 साल भाई, उसने मेरे जज्बात के साथ खेला। अहद खानज़ादा गुस्से और गम भरे लहजे में बोला। 2 साल तुम उसे खुद से दूर रखकर सज़ा दे चुके हो। अहद बस करो, माफ़ कर दो उसे। वहाब खानज़ादा को कुछ बोलते ना देखकर फारिस खानज़ादा ने संजीदा लहजे में कहा, उसने तुमसे ज़्यादा अजियत काटी है अहद। जानते हो उसने अपनी औलाद को खोया है। उसने तो 2 अजियत सही है, एक शौहर की जुदाई और दूसरी अपनी औलाद के बिछड़ने की। फारिस खानज़ादे ने अहद खानज़ादा के गाल को सहलाया था जहाँ पर वहाब खानज़ादा की उंगलियों के निशान अपनी छाप छोड़ गए थे। अहद खानज़ादा कर्ब से अपनी आंखें मीची थी। अभी वो कुछ कहता कि धड़ाम की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। नूरलैन हाँफती काँपती हुई अंदर कमरे में दाखिल हुई। तीनों भाई चौंक कर नूरलैन की जानिब बढ़े। बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा, क्या हुआ? अहद खानज़ादा जल्दी से नूरलैन की जानिब बढ़ा और उसे बेड की जानिब ले जाते साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकालते नूरलैन के मुंह से लगा गया। नूरलैन ने पानी का घूंट पिया, जबकि फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा दोनों फिक्रमंदी से नूरलैन को गहरे गहरे सांस लेते देख रहे थे। ठीक हो मेरा बच्चा? फारिस खानज़ादा नूरलैन की सांसें बहाल होने पर बोला। जी मैं ठीक हूँ। नूरलैन तीनों के चेहरे पर खुद के लिए फिक्रमंदी वाले तासुरात देखकर बोली। तीनों ने नूरलैन की बात पर गहरा सांस भरा। कहाँ से भाग कर आ रही हो? अहद खानज़ादा ने मशकूक नज़र से नूरलैन को देखकर कहा। कुछ देर पहले वाली सारी संजीदगी उड़न छू हुई थी। वो मैं शाह को डॉज देकर आई हूँ। नूरलैन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली। क्यों? तीनों ने हैरत से सवाल किया। वो मुझे फारिस लाला आपके कमरे में आने नहीं दे रहे थे, तो मैंने उन्हें आंखें बंद करते देखा और भागती हुई आपके कमरे में आ गई। नूरलैन अपने दांतों की नुमाइश करती हुई बोली। मेरा बच्चा, आप आराम से आती, अगर आपको लग जाती तो? फारिस खानज़ादा मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देते हुए बोला। जी लाला। नूरलैन सर को हिलाती हुई बोली। फारिस भाई के कमरे में क्या था? अहद खानज़ादा ने सवाल किया। वो मैं आपको देखने आई थी फारिस लाला के कमरे में। नूरलैन अपने सर पर हाथ मारती हुई बोली। आप कौन सा रिश्ते वाली आंटी हो मेरा बच्चा जो इस गधे को देखने आई थी? वहाब खानज़ादा नूरलैन की बात पर अहद खानज़ादा को गुस्से से घूर कर नूरलैन के चेहरे पर से बालों को हटाते मोहब्बत से बोला था। वो अहद भाई उदास थे। नूरलैन अहद को गधा कहने वाली बात पर मुस्कुराई थी और अहद को देखकर बेड से खड़ी हुई। ये क्या हुआ आपको? नूरलैन अहद खानज़ादा के चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर परेशानी से बोली। कुछ नहीं हुआ। अहद खानज़ादा नामी सर को हिलाते हुए बोला, वरना उसे अपने गाल पर जलन महसूस हो रही थी। ये तो थप्पड़ के निशान है। नूरलैन अहद की बात और मुतमईन नहीं हुई थी, तभी अहद के चेहरे का बगौर जायजा लेती हुई बोली। वहाब भाई ने मारा है? अहद मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। वहाब भाई? नूरलैन ने वहाब को देखकर ताज्जुब से कहा। गलत बात पर थप्पड़ मारा है अनाया बच्चे, जो ये डिज़र्व भी करता है। वहाब खानज़ादा अहद खानज़ादा को घूर कर देखने के बाद नूरलैन को खुद की तरफ देखता पाकर बोला। अगर भाई ने मारा है तो आप दोबारा वो गलती मत करना, वरना दोबारा से थप्पड़ पड़ सकता है। नूरलैन अहद खानज़ादा के गाल पर हाथ रखती हुई मुस्कुराकर बोली थी। नूरलैन की बात पर अहद खानज़ादा ने मुंह बनाया। वो तो अपनी बहन से हमदर्दी चाह रहा था, लेकिन नहीं, उसकी बहन तो उस पर ही मुस्कुरा रही थी। अहद खानज़ादा गहरा सांस भरते नूरलैन की पेशानी पर बोसा देते उसे अपने हिसार में ले गया। हॉस्पिटल की राहदारी से गुजरता वो अपने मतलूबा कमरे में दाखिल हुआ। अंदर कमरे में कदम रखते हुए वो हैरत में मुब्तला हुआ था। कमरे का बेड खाली था, जबकि बेड पर बिछी सफ़ेद चादर सिलवट से पाक थी। उसने पूरे कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन पूरे कमरे में किसी ज़ीरूह का नामो निशान नहीं था। अभी कुछ घंटे पहले ही वो यहाँ से गया था ताकि वो अपने खून आलूद कपड़े बदल सके। नहीं जानता था उसके चले जाने से वो दोबारा उस शख्स को नहीं देख सकेगा। रऊफ लाखानी कमरे से भागते हुए रिसेप्शन की जानिब भागा। वो तो उसके होश में आ जाने के बाद उस शख्स से बातें करना चाहता था, लेकिन वो तो जा चुका था। रऊफ लाखानी को लगा वो एक बार फिर अपनी कीमती चीज़ खो गया है। वो रिसेप्शन पर बैठे लड़के से पूछ चुका था, जिसका कहना था वो कुछ देर पहले ही डिस्चार्ज लेकर जा चुके हैं। रऊफ लाखानी लड़के की बात पर अपनी पेशानी मसलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आया। इरादा उस शख्स के घर जाने का बताया, जिसे देख कर ही उसे एक अपनायत का एहसास हुआ था। वो भारी कदम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा रहा था कि उसकी पॉकेट में रखा मोबाइल रिंग हुआ। रऊफ लाखानी ने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ पर उससे सेक्रेटरी की कॉल थी।
اس کی سیکرٹری کی کال تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے گاڑی میں بیٹھا اور موبائل کو اپنے کال سے کان سے لگا گیا۔ آئی ایم کمنگ۔ سیکرٹری کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ کال کو کاٹ گیا اور اپنی گاڑی کا رخ ایس انڈسٹری کے راستے کی جانب کر گیا۔ وہ یہاں ایک ضروری میٹنگ کے لیے آیا تھا جسے وہ کل سے سرے سے بھول چکا تھا، جسے میٹنگ کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ وہ میٹنگ اسے صرف اس شخص کو دیکھ کر بھول چکی تھی۔ اور یہ تو لڑکیوں کی طرح بلشز لگا کر کیوں گھوم رہا ہے؟ حیدر جو اسلان شاہ کے کمرے میں جا رہا تھا احد خان زادہ کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر بولا۔ احد خان زادہ کے چہرے پر سرخ نشان جو اس کے چہرے پر الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ تبھی حیدر نے احد خان زادہ کے گال پر ہاتھ رکھتے شرارتی انداز میں پوچھا تھا، آپ کو بھی چاہیے یہ سروس؟ حیدر کی بات پر کلس کر بولا، نہیں بھائی، ایسی سروس تم ہی لو۔ حیدر اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، ویسی سروس کس نے دی تمہیں؟ حیدر ایک بار پھر احد کو زج کرنے والے انداز میں بولا، دیکھیں حیدر بھائی، تنگ نہ کریں، میں اداس ہوں۔ حیدر کے دوبارہ زج کرنے پر منہ بسور کر بولا، ہائے میرے لال، میرے پیلے، کیا ہوا؟ حیدر احد خان زادہ کی بات پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ احد حیدر کی بات پر منہ بناتے ہوئے بولا۔ حیدر کرنٹ کھا کر احد خان زادہ سے دور ہوا۔ احد نے اچنبے سے حیدر کو دیکھا، اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو وہ کرنٹ کی طرح اس سے دور ہوا تھا؟ ہو گئی نیت تیری گندی احد، کہیں تو نے مجھ جیسا چاند سا ہینڈسم شخص دیکھا نہیں؟ ساتھ ہی رال ٹپکا گیا تو کمینے۔ حیدر دانت پیستے ہوئے بولا، یہ آج اس کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا، پہلی بار والا حیدر آج تک نہیں بھولا تھا۔ وہ خود کو بے باک ملک کہتا تھا، لیکن نہیں، اس کے سامنے کھڑا شخص اس سے بھی زیادہ بے باک تھا۔ وہ سب کچھ شریف دکھنے والا احد جتنا بے باک تھا، حیدر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ احد خان زادہ حیدر کی بات پر کہا لگاتے حیدر کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے اسے ایک آنکھ ونک کر گیا تھا۔ کیا خیال ہے، پھر لال پیلا کر دوں اس چاند سے شخص کو؟ احد حیدر کو دیکھ کر ظلمانی انداز میں بولا۔ حیدر سٹپٹاتے ہوئے احد خان زادہ کو خود سے دور کرتا ہوا احد کو گھورتے اسے زیر لب گالیوں سے نوازتے ہوئے وہاں سے گم ہوا۔ احد حیدر کو دم دبا کر بھاگتے دیکھ کر کہا لگا گیا، حوصلہ حوصلہ، اسلان شاہ ابھی آ جائے گی۔ قلب نور۔ اسلان شاہ وارڈروب میں گھسے اپنی ٹراؤزر شرٹ نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ خود کو حوصلہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نور العین کے واپس آنے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن نور العین کے آنے کے اسے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ اسلان شاہ اپنے دھیان میں وارڈروب میں مصروف تھا کہ حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ اسلان شاہ کو وارڈروب میں سر گھسائے دیکھ کر حیدر کی شرارتی رگ پھڑکی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ احد خان زادہ کی بات پر دم دبا کر آیا تھا۔ حیدر بغیر کسی آہٹ کے اسلان شاہ کی بیک سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گزارتے ہوئے اسلان شاہ کو پیچھے سے گلے لگا گیا تھا۔ نور آپ۔ اسلان شاہ نے اپنے سینے سے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے نور العین کا نام لیا تھا کہ نظر اچانک ہاتھوں کی جانب پڑی، بازوؤں پر گھنے بال، ہاتھ کی کلائی میں مردانہ گھڑی دیکھ اسلان شاہ نے گھبرا کر ایک جھٹکے سے اپنے گلے لگے حیدر کو خود سے دور کیا۔ حیدر اسلان شاہ کے منہ سے نور العین کا نام پکارنے پر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا کہ اسے یک دم خاموش ہوتے دیکھ کر حیرت سے مبتلا ہوا تھا کہ جھٹکا لگنے سے وہ پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل سے جا کر لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا کونا حیدر کی کمر میں لگا۔ آہ کتے، حیدر درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ ٹو می۔ اسلان شاہ حیدر کی بات پر دانت پیستے ہوئے بولا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تھوڑا تو اپنے جینڈر کا لحاظ کر لیتا حیدر۔ اسلان شاہ نے کہا، تو ٹھیک ہے۔ اسے مسلسل اپنی کمر پکڑے دیکھ کر فکرمندی والے انداز میں بولتا اس کی جانب بڑھا، جینڈر میرا ٹھیک ہے سالے، اور مار کر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، خاک ٹھیک ہوں میں، میری کمر ہی توڑ دی تو نے انسان تمیز سے پیچھے کرتا، تو نے تو مجھے ایسے دھکا دیا جیسے میں نے تیری عزت لوٹ لینی تھی۔ حیدر اس کے فکرمند انداز پر جلتے بھونتے بولا تھا، میں تو انسان ہی ہوں، تو بتا کیا ہے؟ مینٹل پیس، چھچورے انسان۔ اسلان شاہ اس کی کمر پر دھموکا جڑتے ہوئے بولا، آہا ابے کتے۔ حیدر اسلان شاہ کی حرکت پر بلبلایا تھا۔ اسلان شاہ کا مکہ عین اس کی کمر کے اس حصے پر لگا جہاں پر اسے ڈریسنگ ٹیبل کا کونا لگا تھا۔ سیم ٹو یو جانو۔ اسلان شاہ اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اپنا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتے دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولتے ہوئے واش روم میں گم ہوا۔ قسمت خراب تھی میری جو سالہ بہنوئی کو چھیڑ بیٹھا۔ حیدر اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا اور اپنی شرٹ کو اتارتے اسے بیڈ پر رکھتے اپنے قدم دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھاتے ہوئے آئینے میں اپنی زخمی کمر کو دیکھنے لگا۔ ہائے اللہ،
हाय अल्लाह पूछे महबूबा तुझे मेरी कमर सुर्ख कर दी तूने। हैदर अपनी कमर को आईने में देख कर बड़बड़ाया था, छिछोरी हरकतें करेगा तो हैदर मियाँ तो लाल तो होगी ना। असलान शाह ट्राउज़र शर्ट पहन कर बाहर आया था। हैदर की बड़बड़ाहट सुनते हुए बोला, मैंने तो शरारत की थी महबूबा। हैदर असलान शाह की बात पर मुंह बसोड़ते हुए बोला, ऐसी शरारत रोज़ करना और मैं रोज़ाना तेरी। असलान शाह हैदर की बात पर दांत कचकचाते हुए बोला और आखिर में अपना जुमला अधूरा छोड़ गया था। हैदर अपनी शर्ट बेड से उठाकर पहनता हुआ असलान शाह को घुरियों से नवाज गया और अपने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाने लगा था कि असलान शाह की बात पर अपने पाँव से जूता निकालते हुए असलान शाह पर वार कर गया। जबकि असलान शाह हैदर की हरकत पर अलर्ट होता उसका जूता कैच करते हुए कह कहा लगा गया था, अगर ऐसी सर्विस चाहिए वो तो हैदर मियाँ दोबारा आ सकते हो। असलान शाह उसे जाते हुए एक बार फिर से जज कर गया था। सर्विस वाली बात पर हैदर को हद खानज़ादा की सर्विस वाली बात याद आई थी। वही असलान शाह हैदर की आज वाली हरकत का बदला लेने पर मुस्कुरा दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।